الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 49 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا، پھر جب مسل انسان، انسان کو پہنچتی ہے ضرٌ، کوئی تکلیف، دعانا، تو وہ ہمیں پکارتا ہے، ثم، پھر، اذا، جب، خولناہ، ہم اسے عطا کرتے ہیں، نعمتن، کوئی نعمت، منا، اپنی طرف سے، قالا، تو کہتا ہے، انما، بات یہ ہے کہ، اوتیتہ، مجھے یہ دیا گیا ہے، علی علم، اپنے علم کی بدولت، بل، نہیں بلکہ، یا وہ، فتنۃ، ایک آزمائش ہے، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان میں سے اکثر، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ انسان کی جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ دلی وابستگی نہ ہو اور انسانی طبیعت اس بات پر راغب نہ ہو کہ اللہ ہی میرا خالق و مالک ہے، تو اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں جو اکھڑ پن آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس سورت کی آیت نمبر 8 میں ہم نے اس بات کو پڑھا تھا جو آج ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں۔ وہاں پر بھی یہی بات تھی کہ جب انسان پر کوئی مشکل، کوئی مصیبت، تنگی آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، منیباً الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور بڑی عبادتیں، ریاضتیں کرتا ہے کہ کسی طریقے اس کی مصیبت سے اس کو چھٹکارا مل جائے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی یہی بات فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کی نعمت کو اس کے پاس بھیج دیتے ہیں، اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، تو انسان ہمیں بھلا دیتا ہے۔ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ، وہ اللہ کو بھلا دیتا ہے، یہ احسان اللہ کا بھول جاتا ہے کہ اللہ نے مجھ بھٹکے ہوئے کو اللہ نے ہدایت دی، مجھ پھنسے ہوئے کو اللہ نے مشکل سے نجات دے دی، وہ بھول جاتا ہے اور پھر اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ یہی بات ایک نئے رنگ میں یہاں پر بھی، لیکن یہاں پر آیت شروع ہو رہی ہے فَإِذَا کے ساتھ، اور وہاں پر آیت شروع ہوئی ہے وَإِذَا کے ساتھ، یعنی وہاں واو ہے اور یہاں پر فا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ آیت نمبر 45 میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل نفرت سے بھر جاتے ہیں۔ جب ایک اکیلے اللہ کی بات کی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتے ہیں اور ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں اکیلے اللہ کا نام سن کر۔ درمیان والے جو جملے آئے ہیں ان کو اگر نکال دیا جائے، اگر وقتی طور پر ان کو سائیڈ پہ کر کے آیت نمبر 45 کے بعد اس آیت کو پڑھا جائے تو یہ کیسا بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، اب ہوتا یہ ہے کہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو ہمیں ہی پکارتے ہیں، جب مصیبت آتی ہے تو آواز ہمیں دیتے ہیں، ایک طرف نفرت بھی کرتے ہیں، دوسری طرف پکار بھی ہم ہی رہے ہیں۔
یعنی ان کو پتہ ہے کہ اب جس مصیبت میں ہم پھنس گئے ہیں، اب یہ کشتی سوائے اللہ کے کوئی اور پار نہیں لگا سکتا، اس لیے اب صرف خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ جو درمیان والی آیتیں ہیں ان کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہم بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصل جملہ ہے نبی نے فرمایا، درمیان میں ہم جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اسے کہا جاتا ہے جملہ معترضہ، عربی میں بھی ہوتا ہے اردو میں بھی ہوتا ہے جملہ معترضہ، جس کا نہ پہلے کلام سے کوئی تعلق ہے نہ بعد والے کلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں اپنی توحید کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کر دی اور پھر فرمایا کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، غور کرو تو ان کے دل نفرت سے بھرے ہوئے اللہ کی توحید کو سن کر تنگ پڑتے ہیں، دل میں بغض، کینہ اور حسد آتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی بات آتی ہے، جب پھنس جاتے ہیں، ہر طرف سے واسطے وسیلے ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، یہ ہمیں ہی پکارتا ہے۔ اور ضرٌ کے اوپر جو دو پیشیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کا ترجمہ ہم یوں کر سکتے ہیں، کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، جسمانی ہے یا روحانی ہے، مالی ہے یا کون سی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت اس کو پہنچتی ہے تو یہ بھاگتا ہے پھر اللہ کی طرف۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیٹا ہوا ہو، کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، ہر حال میں اللہ کو آوازیں دیتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو دور کر دیتے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس نے بعد میں بھی کیا کرنا ہے، لیکن اللہ ہمارے سامنے ایسے کریکٹر کو، ایسی شخصیات کو، ایسے کردار کو اس لیے واضح کر دیتے ہیں کہ ہم ایسے نہ بنیں، ہم ایسے خوبیوں کے یا ایسی خامیوں کے حامل ہم نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم اس کی مصیبت کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو مصیبت سے نکال لاتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، اگلی مصیبت کے آنے تک وہ ایسا کورا ہو جاتا ہے گویا کہ ہمیں پہچانتا ہی نہیں، اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں۔ یہاں پر بھی وہی انداز ہے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو پھر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی مشکل پہنچتی ہے تو ہمیں ہی آواز دیتا ہے، ہمیں ہی پکارتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک طرف جو ہے وہ رسول سے مدد مانگے، ایک طرف اللہ کے بندے سے مدد مانگے، کسی گھوڑے سے مدد مانگے، کسی دربار پر نظر نیاز چڑھائے، لیکن آ جا کر سارے معاملات میں اے اللہ بس تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہیں، ان کے دربار پر جا جا کر اس طرح سے دعائیں کی جاتی ہیں، اللہ معاف فرمائے، جیسے اللہ سے دعا کی جاتی ہے، ان سے ویسے مانگا جاتا ہے جیسے اللہ سے مانگنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ویسے مانگا جاتا ہے جیسے اللہ سے مانگنا ہے۔ اکثر بڑے مشہور شعر آپ نے سنے ہوں گے عربی کے، یا رسول اللہ انظر حالنا اسمع قالنا انما نحن فی بحر، اس طرح کے وہ شعر ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہماری حالت پر نظر ڈالیے، ہماری بات کو سن لیجئے، ہم غموں کے سمندر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول ہمیں وہاں سے نکال دیجیے۔ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ عقیدت، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ میرا بھائی بہت ہی اونچا ہے، اللہ کے بعد آپ کا درجہ ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کر کہنے لگا جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے، کوئی بات ہوئی تو اس نے کہا جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے، جو ہم کہتے ہیں رب جانے تو حسین جانے، جو اللہ چاہے اور جو رسول چاہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، صرف یہ کہہ کہ جو اللہ چاہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بات نہیں کرنی، اور لوگ لکھتے ہیں، جملے بولتے ہیں جو رب سے نہیں ملتا وہ حسین سے مانگ۔ میرا بھائی غور تو کرنا چاہیے کہ انسان کس قدر شرک کی گندی گہرائیوں کے اندر ڈوبتا جا رہا ہے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا،
انسان کو جو مصیبت جو مشکل پہنچتی ہے تو پھر اس کا انداز دیکھو کہ اللہ کو ہی پکارتا ہے. ثم اذا خولناہ نعمتا منا، ہم اپنی جناب سے اس کو نعمت عطا کرتے ہیں. خولناہ کا معنی ہے کہ ہم بغیر معاوضے کے، بغیر کوئی چیز اس سے وصول کیے ہم اسے اس کی مصیبت سے نکال دیتے ہیں. قال انما اوتیتہ علی علم، تو اللہ تعالیٰ کے احسان کو، اس کی رحمت کو بھلا کر کہتا ہے یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے میں نے اس مشکل کو کراس کیا ہے. میں تو اپنی صلاحیت، اپنے زور اور اپنی ذہنی سوچ کے ساتھ اس مصیبت سے نکل پایا ہوں. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کلی طور پر انکار کر دیتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے مل فقر اخشی علیکم، لوگوں مجھے تم پر فقیری کا ڈر نہیں ہے کہ تم تنگ دست ہوگے، کنگال ہوگے اور تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، اس بات کا ڈر نہیں ہے. ڈر اس بات کا ہے ان تبسط لکم الدنیا، دنیا تمہارے اوپر کھول دی جائے گی، فراوانیاں اور خوشحالیاں ہوں گی اور پھر تم دنیا کی ریشہ دوانیوں کے اندر، عیش و عشرت کے اندر پڑ جاؤ گے اور آخرت کو بھول جاؤ گے اور پھر ہلاک کر دیے جاؤ گے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا گیا. انسان کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کر دیتا ہے. اسی صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کے اسی رد عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی ناشکری کا فائدہ اٹھا لے، جتنا اٹھانا ہے تو پکا جہنمی ہے جو انسان ایسی حرکت کرتا ہے. اور پھر فرمایا قال انما اوتیتہ علی علم، انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے علم کی وجہ سے ایسے کیا. اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان کہے دیکھا ہم فلاں فلاں کو مانتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہ مصیبت سے نجات ملی. ہم عام موٹا سا جملہ جو ہم بولتے ہیں یار اس ڈاکٹر سے شفا نہیں نہ مل رہی تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، اس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی. شفا تو اللہ کے ہاتھ میں. یہ والا جو کام ہے، اب اگر اس کو وہاں سے میڈیسن کھا کر اس کو شفا مل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہا تھا نا یہ ڈاکٹر بڑی شفا والا ہے. یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی شان کے بالکل مخالف ہے. شفا اللہ کے ہاتھ میں. اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی، اے اللہ مصیبتوں کو دور کر دے، تو شافی ہے، تو شفا دینے والا ہے. لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر الا سقما، اے اللہ کوئی شفا نہیں ہے مگر وہی شفا ہے جو تو دے دے. بیماری کو، کمزوری کو دور کرنے والا تو ایک اکیلا ہے. ایک صورت تو یہ ہے جو عام عوام الناس کے اندر ہوتی ہے. دوسری صورت بھی عوام کی ہی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اب نکل آئے تو کہتے ہیں میں نے زور لگایا، مشورہ کیا، محنت کی تو نکلا ہوں، بس یہ اللہ کا شکر ہے. حالانکہ یہ تو نہیں ہوتا. اگر اللہ نے آپ کو کسی مصیبت سے نکالا ہے تو سجدہ شکر کیجئے، صدقہ کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، دل سے اللہ کا شکر ادا کیجئے. لیکن یہ کہ انسان پولے سے منہ کے ساتھ یہ کہہ دے بس یہ اللہ کا شکر ہے نکل آئے ہیں، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بل ہی فتنہ، بات یہ ہے کہ اصل میں یہ ایک آزمائش ہے. یہاں فتنہ آزمائش کے معنوں میں، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. فتنہ کا لفظ کئی معنوں میں آتا ہے، بنیادی معنی اس کا آزمائش ہی ہے. فرمایا یہ تو ایک آزمائش ہے. اب اس آزمائش میں سرخرو کون ہوگا؟ اللہ نے اس کی نشانی بتا دی وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، جاہل تو اس میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. جو لا علم ہے نا وہ اس میں سے نہیں نکلے گا. وہ اس کو اپنی کرنی سمجھے گا، یا کسی کی کرنی سمجھے گا یا اپنی سمجھے گا، اللہ کی طرف نہیں آئے گا. اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں کر لے، مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر لے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ میں یہ نقطہ بھی آتا ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے. اکثر لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ نعمت اگر مجھے مل گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ملی ہے. اکثر لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ بھی ہے، اس کے بھی حقوق ہیں. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں پیسہ آ گیا ہے، مصیبت سے نکل گئے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ.
اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، اگلی آیات بڑی ہولناک آ رہی ہیں، اگلی آیات انتہائی ہولناک ہیں۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلی ملاقات میں